الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج کے جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور کے بارے میں قرآن پاک کی دو آیات پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ قرآن پاک کے اندر لوگوں کو متنبہ کرتے رہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر تم یہ کرو گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر تم یہ کرو گے۔ ہم تمہیں چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ سکو، ہم چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف رجوع کر سکو۔ یہ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ایک سنت ہے کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کب آئے گی وہ گھڑی کہ جب اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اے نبی، ان سے کہہ دو قل انما العلم عند اللہ، علم صرف اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ لیکن ایک پورے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو بدلا ہے، اور بدلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم لائن بتائی ہے کہ اس وقت یہ واقعہ ضرور وقوع پذیر ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ایک بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اس بستی کے رہنے والوں کے لیے اس بستی میں ان کا رہنا حرام قرار دے دیا۔ انہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بہت بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بستی یہودیوں کی یروشلم ہے، جہاں 70 عیسوی میں یہودیوں کو رومن امپائر نے دیس نکالا دیا تھا۔ اس سے پہلے یہودیوں پر بہت عذاب آئے۔ بخت نصر نے ان کا ہیکل تباہ کیا اور ان کو بابل و نینوا کے علاقے میں لے گیا، لیکن وہ بحیثیت قوم ایک جگہ مجتمع رہے اور ان تک پیغمبر بھی آتے رہے، اور اللہ کہتا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق، اور بغیر حق انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے۔ عذاب آتے، کبھی کوئی عذاب آیا، کبھی کوئی عذاب آیا۔ یوم سبت کا عذاب کا کمال ہے، اور اس کی ایک صفت سبت کے مچھلی پکڑنے کا عذاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پورے یہودیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 3 حصے کیا تھے؟ ایک وہ تھے جو کہتے تھے یار خدا کے لیے مت کرو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، روکتے تھے۔ دوسرے وہ تھے جو کہتے تھے ان پہ اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے کیونکہ اتنی غلط حرکت کر رہے ہیں تو ہم کیوں روکیں، برا کیوں بنے۔ اور تیسرے وہ تھے کہ جو واقعی وہ حرکت کرتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا کہ جو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتے تھے، کہ جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب تم یہاں نہیں رہو گے، اور امم میں تقسیم کر دیا گیا۔ پوری بنی اسرائیل جو ہے ایسے پھیلی ہے، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی نائجیریا کے علاقے میں آ کے آباد ہو گیا، کوئی اوپر یورپ کے کچھ تھوڑے بہت اسپین وغیرہ میں آباد ہو گئے، اسی طرح پھیل گئے، یہاں تک کہ اس 70 عیسوی کے بعد تقریباً 600 کچھ کے اندر حضرت عمر نے جب وہ فتح کیا ہے تو جو حاکم تھا یروشلم کا عیسائی، اس نے حضرت عمر کے ساتھ ایک معاہدہ لکھا۔ اٹس این انٹرنیشنل ایگریمنٹ سائنڈ بائی بٹوین مسلمز اینڈ کرسچن آف یروشلم، کہ ہم یہ شہر آپ کے حوالے کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے آپ نے اس کو قبضہ لے لیا ہے، لیکن ایک شرط پر ہم آپ کے حوالے کریں گے کہ یہاں پر یہودیوں کا آباد ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ They can come as a tourist in Jerusalem, but they cannot stay as a resident. 1921
اور 20 کے درمیان پہلا یہودی بحر تبریہ کراس کر کے، جس کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں، کراس کر کے یروشلم پہنچا ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو اتنی تفصیل سے اللہ نے ذکر نہیں کیا جتنی اس کو سورہ کہف کے اندر یاجوج اور ماجوج کو ذکر کیا ہے۔ اب اگر قرآن پاک حق ہے، میرا ایمان ہے اور سچ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہودی آیا ہے تو یاجوج اور ماجوج کھل چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو ذکر کی ڈیفینیشن کی ہے، ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور ہم یہ ذکر ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کی ریزوننس بھی ہے، اس کے ثواب بھی ملے گا، لیکن اللہ اس سے بڑے ذکر کی بات کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، میرے بندے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے ذکر کرتے رہتے ہیں، اور آیت رکتی نہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے اس کائنات میں تخلیق کیا اس کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کی نگاہ فکر کر کے واپس لوٹتی ہے تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے خوشی غلط تو بنائی نہیں، کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں کوئی جھول نظر آتا ہے میری کائنات کو؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب عليك البصر خاسئا وحسيرا، ایک دفعہ دوبارہ ذرا نگاہ لوٹاؤ، تمہاری نگاہ ناکام و نامراد لوٹے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم یہ ٹائم لائن بتا دی، میرے اور آپ کے لیے بتائی، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال کے عرصے میں ٹائم لائن نہیں بتائی قرآن پاک میں، کہا تمہیں عذاب آئے گا، کسی قوم کو نہیں بتائی۔ حضرت شعیب کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، سب وہ تو حالت یہ تھی کہ اتنے اپنے مگن میں تھے کہ اچانک ان کو ایک چنگھاڑنے آ لیا اور وہ مر گئے۔ مجھے وارن کر رہا ہے اللہ کہ دیکھو یہ صورتحال ہو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ظاہر بات ہے قرآن ان پہ نازل ہوا، قرآن کے معنی بھی وہی بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، وہ حدیث اس کی راوی جو ہیں سیدہ زینب بنت جحش ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور میری رات کی ماں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اچانک رسول اکرم نیند سے بیدار ہوئے، کہا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی۔ آپ نے یہ نہیں کہا ویل للمسلمین، ویل للعرب۔ کیوں؟ کوئی نارویجین کہے کہ مجھے فلاں جو نارویجین لینگویج کے اندر جو شاعر ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آتی، یا کوئی پنجابی کہے من بلے سا سمجھ نہیں آتا، یا کوئی پٹھان کہے کہ مجھے رحمان بابا سمجھ نہیں آتا، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ عرب کہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کی زبان میں اترا، اس کے اوپر تباہ کر سارے کا سارا۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی شاعری اب ترجمہ کر لیں، آپ آخر میں یہ کہیں گے یار جب تک تو بلے شاہ پنجابی چیز سنے گا مزہ نہیں آئے گا، جب تک تو رحمان بابا نہیں سنے گا، جب تک غالب تم انگریزی میں ترجمہ کر دو نہیں سمجھ آئے گا۔ لیکن قرآن کو چونکہ ہم نے ترجمے پہ رکھا ہوا ہے، تو قرآن پاک کی آپ اس لیے ویل للعرب کہا، اور کہا من شر قد اقترب، وہ فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا۔ پھر زینب بنت جحش نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اس میں انہوں نے سوراخ کر دیا۔ اگلا سوال بڑا کمال کا ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ کہا یہ وہ قوم ہے، اللہ نے بنی نوع انسان میں سے ایسی قوم پیدا کی ہے جو 90 وہ ہوں گے اور 10 تم ہوگے انسانوں میں سے۔ اس کے بعد اگلا سوال، یا رسول اللہ اگر کھلا چھوڑ دیا گیا تو کیا کریں گے؟ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ۔ پھر فرمایا یہ وہ قوم تھا ہم فتح حاصل کر لیں گے، حالانکہ بہت کہا نہیں تم فتح بالکل حاصل نہیں کر سکو گے، یہ قوم اللہ نے ایسے بنے، ہاں اس وقت فتح حاصل کرے گی جب اللہ جنگ کا اعلان کرے گا اور تم ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ان سے جنگ کرو گے۔ اللہ نے قرآن پاک اٹھا لیجئے، الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، نہ چوری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، نہ شراب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، نہ غیبت کا۔ اللہ نے حرب من اللہ و رسولہ کہا ہے سود کے خلاف اعلان، اور سود کی سزا کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے وہ حدیث جس کو میں پڑھ کے کانپ جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب 2 واقعات تاریخ کی اور اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں۔
تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت جب حضور فرما رہے تھے کہ سوراخ کر دیا ہے، کیسپین کے اوپر کا علاقہ جس میں یہ سارے کا سارا یورپ، رشیا آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہاں یہ پورا علاقہ آتا ہے جہاں آپ بھی آباد ہیں، اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے جس میں وہ دیوار جو ذوالقرنین، کیونکہ ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں قرآن پاک کے اندر، مشرق کی طرف گئے، مغرب کی طرف گئے، اور ایک ایسی جگہ گئے جہاں بالکل سورج جو ہے بالکل ایسے بادلوں سے نکلتا ہوا نظر آیا، اور وہ کہا وہاں پر کہ ایک ایسی قوم ہے جس کی ہم گفتگو نہیں سمجھتے، مفسدین فی الارض، وہ سارا کچھ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو پڑھ لیں گے کیونکہ بات سمجھانے کی بات۔ تو سیلاب آیا اور وہ گولڈ بہ گئی۔ دوسرا تاریخ کا بہت بڑا واقعہ، اس لیے میں کہتا ہوں یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض بہت ضروری ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فکر میں الجھ گئے، فکر سے باہر ہو گئے۔ ہمارا مسئلہ فکر نہیں، ہمارا مسئلہ فکر ہے۔ تو وہاں پر وہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا خزا۔ یہ خزا قبیلہ جو ہے اس نے یہودیت قبول کی۔ اس سے پہلے کبھی یہودی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو یہودی بناتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے انی فضلت علی العالمین، ہم تو عالمین پر فضیلت ہے ہمارے، صرف بنی اسرائیل ہی یہودی، بلکہ جس کا باپ یہودی ہو اور ماں یہودی نہ، اس کو یہودی نہیں مانتے تھے، اس کو الاؤ کیا گیا۔ اور آپ نیٹ کے لوگ ہیں، صرف ٹائپ کر کے دیکھیے گا اشکنازی جیوز، اس میں سے نکلے ہیں اشکنازی جیوز جتنے بھی ہیں۔ یہ یہودی جو ہیں نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کے پورے 2000 سال مار کھائی۔ ایزابیل فرڈینڈ نے قبضہ کیا اسپین پہ، ان کو بلایا، کہا عیسائی ہو جاؤ، 75,000 بھاگ گئے، 1.5 لاکھ سے تو بھاگ گئے، جا کے خلافت عثمانیہ بنا لی، 75,000 عیسائی ہو گئے، کہا صبح سویرے سور کے ساتھ تم ناشتہ کرو گے اور ہفتے کے دن کاروبار کھولو گے۔ یہ آپ کے یورپ میں مثالیں آپ کو موجود ہیں۔ وینس ابھی پچھلے دنوں ہو گئے، وینس میں ایک علاقہ تھا جہاں ان کو علیحدہ کر کے گھیٹوں کے اندر رکھا گیا تھا، جہاں نہ بجلی تھی نہ پانی تھی، بجلی تو کل صبح ہوتی تھی، نہ پانی تھا نہ سیوریج تھا، گندگی تھی، ہر چیز تھی۔ ان کو پیلے رنگ کا لباس پہنا جاتا تھا، ان کے گلے کے اندر ایک جو ہے پٹی پہنی جاتی تھی کہ پتہ چلے تو یہودی جا رہا ہے۔ ٹسکنی سے نکالے گئے، ملان سے نکالے گئے، کہاں سے نکالے، رشیا سے نکالے، بری طرح کی زندگی ان لوگوں نے 2000 سال ان کے ساتھ مل کے اشکنازی یہ جتنا فرائڈ ہے، ہزال ہے، یہ سب بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر خدا قبیلہ کے لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر وہاں پر آباد تھے۔ ایک تھا 1896 تک یہ مارے کھاتے رہے۔ 1896 کے بعد ویانا میں ان کا ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ہزال۔ اس نے ایک بہت بڑی گیدرنگ اکٹھی کی جس کو کہتے ہیں کہ پروٹوکول اس نے لکھے، اور یہ پروٹوکول لکھنے کے بعد کہا کہ اب ہم نے اس طرح زندگی نہیں گزارنی، ہم نے لڑنا ہے، اور ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ہمارا مسایہ آئے گا، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی تسلیم بنا کے دے گا اور ہم یونیورسل گورنمنٹ بنائیں گے پوری دنیا کی، ہم نے اس کی تگودوف کے لیے کام کرنا ہے۔ تو پہلی دفعہ 1896 کے بعد انہوں نے مغرب کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء والی جو آیت ہے اس میں اللہ آگے فرماتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں پھر تم ان سے بھی دوستی مت کرو۔ ان دونوں نے وہاں پر آپس میں معاہدہ کیا۔ 1916 کے اندر بالفور کا ڈیکلیریشن آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایوری جیو لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ از considered to be one nation، ایک قوم ہے، and they have all the right to go back to the promised land called Palestine۔ اس کے اندر سے 1920 میں پہلا وہ نکلا۔ اس دونوں کے ملاپ سے کیا چیز پیدا ہوئی 1920 میں؟ یہ 4-5 علامتیں بتاؤں گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یاجوج وماجوج کی صورتحال کیا ہے۔ اس کے ملاپ سے ایک چیز پیدا نکلی ہے، اس کو کہتے ہیں ماڈرن سیکولر ویسٹرن سویلائزیشن۔ 1920 اب واقعات گنتے جائیں۔ 1920 میں سب سے اہم ترین واقعہ جو ہوا ہے کہ پیپر کرنسی جو ہے اس کو بنیاد بنا کر پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم قائم کیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن۔ رسول اکرم نے فرمایا کاروبار کرو سونے کے اندر، چاندی کے اندر، کھجور کے اندر، جو کے اندر، گندم کے اندر اور نمک کے اندر۔ انہوں نے ایک پیپر کرنسی کا بلٹ اپ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح چاہیں ہم اس اکنامک سسٹم کو آگے لے کے جائیں۔ اور اس بکری سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 1 درہم کی، دینار کی بکری، آج بھی 1 دینار کی، باقی سب اوباما کا اور ٹونی بلیئر کا اور زرداری کا کاغذ۔
انفلیشن کی بلٹ اپ کیا گیا. اس کی بنیاد پہ ہوتا کیا ہے کہ میں نے بھی $1 ارب خریدنا ہے, اس سے بھی $200 ارب خریدنا ہے, ہم سارے مل کے $500 ارب خریدتے ہیں اور وہ $1 لاکھ میں بہترین سیاہی اور بہترین کاغذ میں چھپ جاتا ہے اور ہم خریدنے کا جاتے ہیں تیل. اور تیل کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. اگر ایک روپے میں آج اعلان ہو جائے کہ آج ارب تیل بیچا جائے گا تو $1 کے $100 مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جائے. بیسک بلڈ اپ کی 1694 میں جب یہ یہودی گئے ہیں اس کے لیے بینک آف انگلینڈ سے چارٹ لینے کے لیے, تو انہوں نے مکمل طور پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا اس پرومسری نوٹ کی بنیاد. اس سود کے سسٹم کے اوپر ایک کتاب میں مشورہ دوں گا, ضرور پڑھیں. علامہ اقبال کی کتاب ہے علم الاقتصاد, اس پہ 2016 تک کے سوالوں کا جواب علامہ اقبال نے دیا. کمال کتاب ہے. اس وقت انہوں نے اس پرومسری نوٹ کی بنیاد کے اوپر سر آئزیک نیوٹن کو جب بنایا ہے, اس پرومسری نوٹ کی بنیاد پر دنیا کی اکانومی پر انہوں نے چھائے ہیں کہ 45,000 کارپوریشن ہیں دنیا کے اندر. اس میں سے 500 کارپوریشن جو کنٹرول کرتی ہیں, ان کو 20 بینک کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ بینک کیا کرتے ہیں؟ بینک قرضہ نہیں دیتے, بینک بھروسہ بیچتے ہیں. گنے والے کا کاغذ چینی والے کے پاس جاتا ہے, چینی والے کا کاغذ اس کے بعد پیسٹی سائڈ والے کے پاس جاتا ہے, اس کا کاغذ آ کے چاول والے کے پاس جاتا ہے. یہ پیسہ گھومتا گھومتا بینک جو ہے وہ $1 لاکھ سے $1 کروڑ کا مالک بن جاتا ہے. اور یہ وہ M1 اور M2 کا سسٹم ہے جس کے اوپر, اسی لیے میں اکثر سوچتا تھا کہ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جنگ کا اعلان کیا. اس سے پوری کی پوری دنیا کو جس طرح نے یرغمال بنایا ہے کہ 50 لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس 65% دنیا کی دولت ہے. 425% لوگ ہیں, 425 لوگ صرف ایسے ہیں کہ جن کی دولت تقسیم کر دی جائے تو دنیا کے اندر نہ کوئی بھوکا رہے, نہ کوئی ننگا رہے, نہ کوئی گاؤں ایسا ہو جہاں پانی نہ ہو, نہ کوئی جگہ ایسی ہو جہاں اسکول تعلیم. ایک تو یہ. دوسری, رسول اکرم نے فرمایا علامت دیکھیں 1920 کی, کہا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی اور پہلی کڑی خلافت کی ٹوٹے گی. پہلی کڑی خلافت کی ٹوٹے گی اور آخری نماز ہوگی. 1920 خلافت عثمانیہ ٹوٹی. 1920 پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ویلتھ آف نیشن. 1924 ویزا ریگولیشن آئے. 1926 بارڈر سیکورٹی فورسز آئی اور پوری دنیا پہ چڑیا گھر بنا دیا گیا. یہ اس کا پنجرا ہے, اس کا پنجرا ہے. اربوں کو کہا تمہارا حصہ یہ, بکرا تمہارا حصہ یہ, مصریوں کو تم اپنا وطن لے لو, ایرانیوں کو کہا تم لے لو, سب کو تقسیم کر دیا. 1920 دنیا میں پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن فلوریڈا کے ساحلوں پہ آیا. عورت کو بازار میں نکال کے کھڑا کیا گیا. کہا گیا کہ آج بہت زیادہ چونکہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, ویکنڈ آ گیا تو کیسے رکھا جائے ان کو. اچھا, بکنی سوٹ کے اندر عورتوں کا مس ورلڈ کا کمپٹیشن کرواتے ہیں. کمپٹیشن کروایا گیا, سر پہ تاج رکھا گیا, انٹرویو شروع ہوئے. ہاں, اگلے سال پھر جمع ہوئے. اگلے سال جمع ہوئے, اس کے بعد اس خاتون کو بلایا گیا, انٹرویو ہوا. اس نے کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا میں گھر میں ہوتی ہوں. اچھا, ہاں, تو بچے اس نے کہا بچے بھی شادی شدہ ہوں. قانون بنائے گئے کہ شادی شدہ نہیں ہوگی, اس کا کوئی بچہ نہیں ہوگا, اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوگا. پھر قانون بنائے گئے اس کے جسم پہ اس طرح کا گوشت ہوگا, اس طرح کا نہیں ہوگا. پورے کا پورا فیشن انڈسٹری بلڈ کی گئی. مجھے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حجاب جو ہے یہ مذہبی مسئلہ ہے, حجاب معاشی مسئلہ ہے. ایک عورت جس وقت حجاب پہنتی ہے تو $178 بلین کی انڈسٹری کی پاؤں پہ اس کے پیٹ پہ لات مارتی ہے. بال کرل والے اور ہیں, بال رنگ کرنے والے اور ہیں, بالوں کو ڈیزائن بنانے والے اور اس کی اتنی انڈسٹری تصور نہیں کرتے. پاؤں کے شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں جسے بازار میں لا کے کھڑا نہ کیا. 20 سال تک آ گیا تم سائز 0 ہوگی تو خوبصورت لوگ ہوگی. 20 سال تک آ گیا تم پلنکش ہوگی تو خوبصورت لوگ ہوگی. ایشوریا رائے اور سشمیتا سین جس دن مس ورلڈ بنی ہیں, 51 پلاسٹک سرجن تھے پورے انڈیا کے اندر. اس وقت 57,000 پلاسٹک سرجن ہیں. سب سے کم جو بوٹیکس کا انجیکشن لگا رہے ہیں. فیمنزم کی موومنٹ 1920 حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج. فیمنزم کی موومنٹ کے نکلو باہر. مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں. اسلام ایک انسٹیٹیوشن بتاتا ہے کسی سوسائٹی کے اندر, اور وہ کہتا ہے کہ مرد از دا چیف ایگزیکٹو آف دا فیملی اینڈ وومن از دا چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا فیملی. اللہ کے رسول نے جب کہا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی ایک گلہ بان ہے اور اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا گلہ کون سا ہے؟ وہ جو اولاد تمہارے خاوند کی تمہارے سپرد ہوتی ہے وہ تو باہر جا کے اس نے یہ گلہ ہے تمہارا. کسی آرگنائزیشن کے اندر مجھے بتائیے
کبھی ایسا ہوا ہے کسی انسٹیٹیوشن کے اندر کہ ایک ہیڈ کے ساتھ کہا جائے ایک اور دوسرا پہیا ہوتا ہے؟ باہر نکالا گیا ایک عورت کو، جب اپنے باہر نکالا گھر سے، اور حالت یہ ہوئی کہ آپ نے پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا. 15 انسٹیٹیوشن قائم کیا آپ نے اس کی جگہ. آپ نے ڈے کیئر سینٹر بنائے، آپ نے فوسٹر کیئر سینٹر بنائے، آپ نے میرج کاؤنسلنگ گائیڈنس کے سینٹر بنائے، آپ نے اس کے ساتھ فاسٹ فوڈ کے ریسٹورینٹ بنائے. کیا کچھ نہیں کیا جو آپ نے اس کے اندر کیا. اس کی تعلیم اس طرح کی تھی کہ وہ صرف اور صرف آگے بڑھنے کے لیے اور کیریئر اورینٹڈ کی. فیمنزم کی موومنٹ اس کو تو برابری کی سطح پہ لے کے آئیں گے کہ اس کا اقبال یہی تو کہتا ہے، الحضر رائی نے پیغمبر سے 112 قدر، حافظ ناموں سے سن مرد اخبار برداشت. اس کے بعد یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے 1920 میں وہ پہلا لشکر وہاں پہنچا ہے، اس کو کراس کر کے پہلے سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سی آف گیلری جب کراس کر کے پہلا یاجوج کا لشکر آئے گا تو اس میں پانی ہوگا. سی آف گیلری آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، اس میں دریائے اردن اور دریائے لیبنن یہ دونوں آ کے گرتے ہیں. دوسرا لشکر جب جائے گا تو پانی ختم ہو چکا ہوگا. آج نیٹ کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ آج جا کے سی آف گیلری دیکھ لیجیے گا، دنیا کا سب سے زیادہ خشک ہونے والا واحد سمندر جھیل یہی ہے جس کے میں 10 فٹ کے قریب پانی رہ گیا. آپ یہاں ناروے میں رہتے ہیں، آپ کی ایک بہت بڑی کوٹھی ہے، آپ کا ایک بہت بڑا گھر ہے، آپ کی بہت بڑی فیکٹری ہے، کاروبار ہے، سب کچھ. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی جان ایسا کرتے ہیں، بلوچستان میں ایک جگہ ہے نوکنڈی، وہاں پانی نہیں ملتا، وہاں سیوریج سسٹم بھی نہیں ہے، وہاں ریگستان ہے اور وہاں جانور بھی گھومتے رہتے ہیں طرح طرح کے، اور ساتھ ساتھ بلوچ تمہاری جان کا دشمن ہے، تم جا کے چھوڑو وہاں چلے. آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا، مجھے کہیں گے پاگل ہو گئے تم، ہم یہاں چھوڑ کے جائیں، ہمارا کاروبار ہے، ہم زندگی میں ہماری 2 نسلیں یہاں، 3 نسلیں یہاں پر آباد ہو گئی ہیں، صدیوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں. ان لوگوں نے ہمیں نیشنلٹیز دے دی ہیں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہم ان کے کاروبار میں چھا گئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 1920 میں یہودی جب نکلا ہے تو اپنا کاروبار چھوڑ کے نکلا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے نکلا ہے، اپنی بلڈنگ چھوڑ کے نکلا ہے. وہاں کیا کرنے گیا ہے فلسطین کے اندر؟ کیا وہاں پر وہ وہاں جا کے کوئی وہاں جا کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کرنے گیا؟ کیا وہاں جا کے کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کرنے؟ آپ سے لڑنے کے لیے وہاں پہنچا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے، اس کو شدت کے ساتھ ایمان ہے کہ میرا مسایہ آئے گا اور وہ میرا مسایہ فتح دلوائے گا اور میں پوری دنیا کو حکومت کروں. ریت تھی صرف حیفا اور تل ابیب میں جب یہ لوگ پہنچے ہیں، اور 14 مئی 1948 کو اس دن میں اپنے کینسر کا افتتاح کیا ہے، اور کینسر کا افتتاح کیا تو ڈیوڈ بن گورین کھڑے ہو کے عجیب و غریب بات کی. آپ مسلمان ہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور بہت ضروری ہے کہ قوت ایمانی کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے جس قوم کے ساتھ کسی نہ کسی وقت لڑنا ہے وہی قوم ہے. قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا تقتلن اليہود، تم لڑو گے ایک دن کسی دن ان کے ساتھ. ڈیوڈ بن گوریان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا وی آر ناٹ گوئنگ، سن لو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیولپ اے بک وچ ہیز مور سینٹٹی دین تالمود اینڈ تورا. ہم کوئی ایسی کتاب جسے آئین کہتے ہیں تحریر نہیں کریں گے جس کی عزت اور توقیر تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. یاد رکھو دی کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا، اسرائیل کا آئین تورات ہے. پاکستان کے آئین کی سزا کیا ہے؟ موت ہے نا، خلاف ورزی کی. کیا قرآن کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے؟ تو عزت کس کی زیادہ ہوگی میرے ملک میں؟ مجھ سے کہا جاتا ہے کس کا قرآن نافذ کریں، کس کی شریعت نافذ کریں. میں نے کہا یہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی پیپلز پارٹی کی اپنی انٹرپریشن ہے، افتخار چودھری کی اپنی ہے، فیصل رضا عابدی کی اپنی ہے، الطاف حسین کی اپنی ہے. نافذ کیا ہوا نا تم لوگوں نے؟ کس کا کیا ہوا ہے؟ الطاف حسین کا کیا ہوا ہے، جماعت اسلامی کی انٹرپریشن کی ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشن نافذ ہوتا ہے پرنسپلز کی بنیاد پر. آج تک اسرائیل نے اپنا آئین نہیں بنایا. وداؤٹ آئین ایک ملک چل رہا ہے، کہا جاتا ہے آئین کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے. اور آئین اس پورے کے پورے سسٹم کو جو 1920 میں آیا ہے اس کو کہتے ہیں ماڈرن سیکولر ڈیموکریٹک سسٹم، جو بیس کرتا ہے سودی نظام کے اوپر. $6.8 بلین اگر اوباما کے پاس نہ ہو اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا.
4 बिलियन यूरोज अगर सरकोजी के पास होते सोच सकता लेकिन चला 3.9 थे 3.8 थे ये गोल्डन ब्रो को दिए गए थे कि तुम इलेक्शन लड़ो पाउंड तस्वुर नहीं को कर सकता। और ये जो कहा जाता है बिलियंस ऑफ पीपल स्पीक्स इन द पार्लियामेंट, $15 ट्रिलियन इज अमेरिकन जीडीपी, $16 ट्रिलियन अमेरिका का कर्जा है और उसके $31 ट्रिलियन बनता है 31,000 अरब, 32,000 अरब अमेरिका के सरमायादारों ने केमन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी में रखा हुआ है। एक आवाज नहीं उठती कांग्रेस में। क्यों नहीं उठती? क्योंकि फंड आए होते हैं। 1922 के अंदर एक शख्स ने कहा था ये मेरा पैसा है, हम लोग वापस लाओ, हम अपने पाकिस्तान को रोकते हैं $6 बिलियन को। 32,000 अरब डॉलर रॉकफेलर का बाप होता था, उसने कहा यू आर अ डॉग, यू शुड बार्क फ्रॉम आवर साइड, हमारे कुत्ते हो, हमारी तरफ से भौंका करो। तो इकबाल ने कहा था हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब कभी आदम हुआ है खुद चना तो खुद निकल। अब कुरान आता है, इस कुरान की तफसीर में अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा है इस आयत की, हरामुन अला करियतिन अहलकना, हमने बस्ती को हराम करार दे दिया कुछ लोगों के लिए, वापस नहीं आएंगे। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे तो हम मिन कुल्ले हदबिन यंसिलून, और हर बुलंदी से हमलावर होंगे। अल्लाह ने इस बसीरत के वाले शख्स को, इकबाल को अल्लाह ने इसकी रमज समझाई। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसिलून, बुलंदी से हमलावर होगा। क्या है? आपका सारे का सारा इकोनॉमिक सिस्टम कहां से आता है? सैटेलाइट से। आपकी सारी की सारी फहाशी उरियानी तमाम जितनी वेबसाइट्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहां से आता है? सैटेलाइट से। आपके तमाम किताब इसका वॉर्स की सूरत कहां से? सैटेलाइट से। एंटायर वर्ल्ड फहुम मिन कुल्ले हदबिन यंसिलून, तुम पर हमलावर होंगे। और ये किसने बनाया? कहा कि ये बेसिकली रास्ता हमवार करेगा उस दज्जाल की हुकूमत का। और दज्जाल की हुकूमत के बारे में उलमाए किराम यहां बैठे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी अत्तहियात में बैठ के दुआए मासूरा में ये दुआ हमेशा पढ़ी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनिल मसीह दज्जाल, अल्लाह मुझे मसीह दज्जाल की फितने से बचा। इस तरह लोग डरते सहाबा कि शायद कल निकला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला एक इलाके का, आप वहां देखने चले गए उस बच्चे को, क्या सूरत। एक दफा एक शख्स बैठा हुआ था, हज़रत उमर ने कहा ये लगता है दज्जाल है, मैं इसको कत्ल न कर दूं। आपने कहा अगर ये वाकई दज्जाल है तो तुम इसको काबू लाओगे, और अगर तुम मारा गया तो तुम हक मार दो। जो तमीमदारी की मशहूर हदीस है, तफसील के साथ सहाबा को बुलाया। एक शख्स देख के आया है तमीमदारी, एक जगह देख के आया है, और वो देख के आया कि दज्जाल जो है बंधा हुआ है। और कभी उस जोग्राफिया को देखें तो आप हैरान होंगे कि जिस जगह पे वो उसका जहाज फैला है, कहीं और नजर नहीं आता सिवाय इसके कि कोई इंग्लैंड की किसी गार के अंदर वो छुपा हुआ होगा। फरमाया उस वक्त उसका ज़हूर होगा जब मस्जिदों में दज्जाल का जिक्र बंद हो जाएगा। दज्जाल क्या है? फ्रेब, धोखा क्या है कि तुम एक सुबह के वक्त एक शख्स जो है वो मुसलमान होगा और रात के वक्त काफिर हो जाएगा, रात के वक्त काफिर होगा और सुबह के वक्त वो मुसलमान हो जाएगा। हाथ बांध के रात को खड़े होकर हम कहते हैं मैं नखला और नथर को मन यफजुर, अल्लाह हम तेरे दुश्मनों का बाइकाट करते हैं, और सुबह उनके साथ बैठे होते हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? यही वो दौर है कि जिस दौर में फरमाया कि उस वक्त तुम्हारा असासा वो चंद बकरियां होंगी कि जिनको तुम लेके, क्यों फरमाया दज्जाल शहरों में दाखिल होगा, गांव का जिक्र नहीं किया गया। इकबाल गए थे मसलूनी के पास, मसलूनी ने कहा कि मुझे बताओ तुम्हारे रसूल की कोई एक सुन्नत जो मैं समझूं कि वाकई रसूल था। कहा मेरे रसूल ने ये कहा था कि जब मदीने की आबादी एक खास सतह से बढ़ने लगेगी तो हम बड़ा शहर नहीं बनाएंगे, हम छोटा शहर रखेंगे और नई बस्ती आबाद कर देंगे। मसलूनी का फिक्र है कि इंसानी तहजीब को बचाने के लिए किसी पैगंबर का इससे बड़ा कौल नहीं हो सकता। आपकी सारी तबाहियां बड़े शहरों से आती हैं, आपके सारे के सारे माफिया यहां से बनते हैं, आपकी सारी की सारी ड्रग पेडलर्स यहां से आते हैं, आपकी सारी की सारी तवाइफों की प्रोस्टिट्यूशन यहां से आती है। ऑल बिग सिटी अर्बनाइजेशन के ऊपर एमए होते हैं कि अर्बनाइजेशन के इल्म जो हमको कैसे ठीक करेंगे। हम किताबें लिखी हुई हैं अर्बनाइजेशन की साइंस के ऊपर कि कैसे सोशल कंट्रोल को कैसे ठीक करेंगे। ये है बुनियादी तौर पर अर्ज इसलिए करने के लिए हाजिर हुआ था कि बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जो दौर फितन है इसमें बचेगा वही जिसको फितनों के बारे में इल्म होगा। हज़ीफा बिन यमान सबसे बड़े साहबी थे कि जिन्होंने फितने के बारे में तो पूछते थे तुमने इतनी हदीसें क्यों? कहा मैं हर डर में रहता था कि मैं पकड़ा ना जाऊं।
اور اس میں راستہ صرف ایک ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس بات پہ ایمان اور یقین رکھیں کہ آپ کی تہذیب، آپ کی اقدار، آپ کی روایات، آپ کا ماحول ان سب سے مختلف ہے. جب تک آپ اپنی روایات، اپنی اقدار، اپنی لینگویج میں بولنا نہ سیکھیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے شخص کا مسلمان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. اس نے کبھی زندگی میں، امریکن تھا، کبھی زندگی میں او مائی گاڈ نے کہا. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا تھا. کبھی اس کی بیٹی نے، میں اس کے گھر میں گیا فلپین، کبھی اس کی بیٹی نے سالگرہ نہیں منائی. سالگرہ دن پہنچا، بیٹی سے پوچھا، اس نے کہا سالگرہ سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تحفے ملتے ہیں. اس نے کہا میرا باپ اتنا مہربان ہے، جب بھی میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں مجھے پتا ہے، مجھے سالگرہ کی ضرورت کیا ہے. من تشبہ شباہت ایک سائیکالوجی کا پرنسپل ہے. انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا، ان کو ایلوس پریسلی کی طرح کپڑے پہنائے، اس کا ذوق کیا، سب کچھ کیا. 15-20 سال کے بعد جب وہ بچے اس فارمیشن کے اندر نکل آئے تو پورے کو پورے ایلوس پریسلی بن کے نکل آئے. کنڈیشننگ اس کو کہتے ہیں. میں جب اپنے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہوں گا تو میں اس کا مقابلہ چرچل سے کروں گا، میں اس کا مقابلہ اٹلی سے کروں گا. صدر کو صدر کہوں گا، میں اس کو آئزن ہاور سے کروں گا. جس دن میں نے اپنے بادشاہ کو امیر المومنین کہا، اس دن میں اس کا مقابلہ عمر بن خطاب سے کروں گا، علی مرتضیٰ سے کروں گا. میرا معیار بدل جائے گا. ہم کتنی آسانی سے ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں کہنا پڑ جائے کہ ہم تم سے عشق کرتے ہیں تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا، آپ شرم و حیا میں ڈوب جائیں گے. صرف ایک راستہ ہے کہ آپ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آخری فکر عرض کر دوں، جس وقت 9/11 ہوا ہے تو ٹونی بلیئر اور جارج ڈبلیو بش کا ایک فکرہ تھا، دے وانٹ آر لائف اسٹائل ڈسٹرائڈ. یہ ہمارا طرز زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں مسلمان. جو آپ سارے سوچئے گا بحیثیت مسلمان میرا طرز زندگی کیا ہے. جس دن آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا اس دن آپ حق کی تلاش پوری ہو جائے گی. وآخر دعوانا